اسی عظیم اور بابرکت کتاب جس رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کا ہم نے نقل کیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا شرف ہے جسے تم سمجھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ آخری امت کے حوالے اپنے نبی کے ذریعے کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اعزاز ہے جو اس امت کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس کے پہلے کی جو امتیں رہیں وہ ہر وقت اپنے نبیوں کے ساتھ رہی، ان کی گائیڈنس ان کو درکار ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی رکھا اور قرآن مجید کی حفاظت کر کے ہماری اس امت کی عقل پر اعتماد کیا کہ اب یہ میری مرضی پر کیا کر سکیں گے، اس قرآن کے ذریعے چل سکیں گے۔ یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اور یہ ایسا سمجھیے کہ یہ جو کلام ہے یہ اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا عظمت والا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام مخلوق پر جو برتری اللہ رب العزت کو حاصل ہے، وہی برتری تمام کلام پر اللہ کے کلام کو حاصل ہے، یعنی قرآن مجید۔ یہ کلام کے ساتھ کس طرح رجوع ہوا جائے، کیوں ہوا جائے اور اس کے چھوڑنے کے کیا نتائج ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بخشتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں بہت سی قوموں کو کیا کرتا ہے، زوال نصیب کرتا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ آخر کی آخری امت، نبی کی امت، ایک اللہ کو ماننے والی امت کیوں اتنی ذلیل و خوار ہے؟ کیوں ہر جگہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس کی آبرو کی ان کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہی؟ اس کی وجہ اگر تلاش کی جائے تو سب سے بڑی وجہ جو یہ حدیث مبارک بتاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اور رویے میں کیا کر دیا، تبدیلی لائی۔ اس قرآن کو جس طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں ہدایت کے لیے لینا چاہیے تھا، اس سے ہم دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کے اوپر ذلت مسلط کی۔ تو ساتھیوں، آخر پھر وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم دوبارہ سرخروئی حاصل کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ تو بات سمجھ لیجئے کہ دوسرے کوئی بھی فارمولے سے یہ امت عروج نہیں حاصل کر سکتی۔ اس امت کی تقدیر کو قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اگر وہ قرآن کے ساتھ صحیح رویہ رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیا کرے گا، اس امت کو سربلندی عطا کرے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ سربلندی عطا ہوئی۔ وہ دور آج بھی آ سکتا ہے، وہ فرشتوں کا نزول مدد کے لیے آج بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہمیں ایسی والہانہ محبت ہونی چاہیے جو فطری محبت ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے، اللہ کے کلام سے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے اللہ کہتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، تو سب سے زیادہ محبت میں شدید ایمان والے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے کلام کے ساتھ میرا دل، میری محبت کا تعلق ایسا والہانہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ اگر میرا تعلق نہیں ہو تو میں بے چین ہو جاؤں۔ جس طرح ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو معصوم بچہ جب ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں دوڑ کر آتا ہے تو ہم اس کو گلے لگاتے ہیں تو ہمیں تسکین ملتی ہے۔ کیا ایسی کیفیت
کئی کئی دن تک قرآن نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہم ایک دن قرآن نہیں پڑھے تو میرا دل اتنا بے چین ہوتا ہے کہ آج میں اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں جڑا؟ آپ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، میرے جی کو، میرے دل کو اس کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وہ دل جو پاکیزہ ہے وہ قرآن کے لیے بے چین ہے اور اتنی طلب کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کو سنے۔ تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں؟ کہ میرا ویسا محبت اور والہانہ تعلق قرآن سے ہے، اس کو ہم پر غور کرنا ہے۔ اسی لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ غیور ہے، جو اس کے کلام سے رشتہ توڑتا ہے تو اس کا کلام بھی غیور ہے، وہ بھی اس سے اجنبی اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کو یہ تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ جب انسان کئی دنوں تک قرآن نہیں پڑھتا تو پھر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایک اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حفاظت کیا کرو، یہ سینوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا تیر اپنی کمان سے۔ تو میں اور آپ قرآن مجید کو کیا اس محبت کے ساتھ میرا دل بے چین رہتا ہے ہر وقت قرآن پڑھنے کے لیے؟ پہلا جو رجوع قرآن سے ہونا چاہیے وہ اس لیے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہماری نیت پاک ہونی چاہیے۔ یہ کوئی بہت بڑا عالم بننے کے لیے میں قرآن اٹھا کے درس دوں اس لیے نہیں، بلکہ اصل غرض ہدایت کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن بنیادی طور پر جو آیا ہے وہ میرے اور خالق نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کیا ہے، میں گھر میں کس طرح رہوں، میں اپنے کاروبار کو کس طرح کروں، میں یہ دنیا کو کس طرح چلاؤں، یہ جو ہے کہ رہنمائی ہمیں کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ تو آج قرآن مجید کے ساتھ آپ دیکھیے امت کا کیا حال ہے۔ قرآن مجید تو امت نے یا تو کوئی موت کے نزا کے عالم میں ہے تو سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں اس کے سامنے کہ جلدی دم اس کا کیا ہو جائے، نکل جائے۔ ہمارا جو گھر ہے اس کی خیر و برکت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ مرنے کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا بنیادی طور پر اللہ نے یہ کلام اس لیے بھیجا کہ لوگوں کی روح جلدی آسان ہو جائے، تمہارے گھر میں خیر و برکت کے لیے تم قرآن مجید کو پڑھو؟ بلکہ بنیادی طور پر کیا دیا؟ ہدی للناس ہدی للمتقین، کہ میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور یہ معاملے میں آج ہو یہ گیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی قرآن جزدان میں بہت اچھے سے شادی میں دیتے ہیں، لیکن کیا اس قرآن سے ہدایت دے کے وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ وہ قرآن کے ساتھ آج امت کی اجتماعی جو مجلسیں بھی ہوتی ہے اس میں قرآن اصل محور نہیں رہا اور نہ صاحب قرآن۔ اس وجہ سے آج وہ در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور در در پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آ رہی۔ لیکن دوسری سب سے اہم رجوع الی القرآن کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہم ہدایت کے لیے اس کو لاگو کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ خود ہم کو ہمارے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھول رہا ہوتا ہے۔ جیسا آپ قرآن مجید جب پڑھیں تو ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہم ترجمہ نہیں جانتے، حالانکہ بہت سارے علماء کرام نے جو قرآن مجید کے تراجم کیے وہ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کیے ہیں، ورنہ علماء کو تو ترجمہ کرنا آتا ہی ہے۔ اسی لیے مولانا محمود الحسن صاحب جو پالٹا میں قید تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غور کیا کہ آخر یہ امت اتنی پستی میں کیوں ہے، کیوں اتنی زوال ہے، آخری نبی کی امت ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو باتیں سمجھائی، ایک کہ یہ امت میں اتحاد نہیں، بھات بھات کی بولیوں میں بٹی گئی، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ امت نے قرآن کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔
تو قرآن مجید کا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عزم کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کروں گا تاکہ عام انسان قرآن مجید سے کیا ہو جائے، جڑ جائے، اس قرآن مجید سے وہ ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ جو قرآن مجید سے جب انسان ہدایت کے لیے کھولتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ قرآن اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، لیکن انسان کا نفس، اس کی غفلت بیچ میں دیوار بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے چھپے ہوئے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دل میں کیا کیفیت رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دل کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے پیچھے بات کرنا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسا تم اپنے بھائی کا کیا کر رہے ہو، مردہ کا گوشت۔ انسان کو کتنی گھن ہے۔ قرآن یہ ہمارے اوپر کھول رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھ رہے۔ حسد، کینہ، کبر، ہر جگہ قرآن ہم کو ہمارے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے، کھول رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، سرنڈر کا، کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں اب اس کے آگے کیا ہو جاتا ہوں، جھک جاتا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں مومن کی صفت یہ بتائی کہ جب کبھی بھی ان کے سامنے ہماری آیات آتی ہیں تو یہ ٹھوڑیوں کے بل کیا ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ جب یہ سرنڈر انسان نہیں کرتا تب کیا ہوتا ہے، قرآن بھی پھر ہم سے رخ دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم آتا ہے تو عمل دستک دیتا ہے، اور جب عمل نہیں ہوتا تو حقیقی علم بھی کیا ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن بھی ہم سے بے وفائی کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈوئل پرسنالٹی کا ہے، وہ باہر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، محفل میں کچھ ہے اور ہل اسٹیشن پہ کچھ ہے، کاروبار میں کچھ ہے، مسجد میں کچھ ہے۔ تو قرآن اس کو اس کے اوپر کھولتا ہے کہ تو کیا ہے، تب انسان اس قرآن کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے تو پھر قرآن اس کی انگلی پکڑ کر اس کو کیا کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن کی تیسری اہم چیز ہے، یہ ہمیں اس سے ضروری ہونا چاہیے۔ پھر جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یا اہل قرآن، اے قرآن والو، دیکھو تم قرآن کو تقیہ نہ بنا دو۔ تقیہ کیا کرتا ہے انسان پیچھے، یعنی اس سے بے فکر ہو گیا اور اپنے سامنے قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں رکھا۔ پہلی چیز کیا بتائی کہ دیکھو قرآن سے یہ اس کو تقیہ نہ بنا لینا، اور پھر کیا کہا، وَاتْلُوهُ حق کا تلاوت ہی من آناء اللیل والنہار، اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، دن میں بھی اور رات۔ اب آپ دیکھیے تلاوت کا جو لفظ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوتن تلوتن جو عربی کا مصدر ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو پڑھنا اور اس کے پیچھے چلنا۔ تو انسان اس وقت چل سکے گا جب وہ جانے گا کہ اس کے رب نے کہ یہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں۔ ورنہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فسق و فجور کو کہتا ہے کہ میرا غضب ہے اس کے اوپر، اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہ تلاوت کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑا ظلم ہے اس کتاب کے ساتھ کہ انسان اس کو نہ جانے کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا کوئی دوسری لینگویج کے ہم کو جب خط آتے ہیں، ہم کس طرح اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ جواب دینے میں حق بجانب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے عمر بھر جانتا ہی نہیں تھا، میری زبان نہیں تھی، میں نہیں جانتا۔ ہم سوچیے کیا جواب دیں گے۔ آج تو اتنی آسانیاں ہو گئی، علماء کرام نے کر دی، آج سے پہلے نہیں، کہ آپ جس عالم پر آپ کا اعتماد ہو آپ اس کا ترجمہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے جڑیے، اس لیے کہ یہ ہدایت
ایسی چیز ہے کہ ایسا سمجھیے کہ انسان کے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ انسان ہدایت کے بغیر انسان ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں سے بھی زیادہ انسان گر جاتا ہے اگر وہ ہدایت نہ حاصل کرے۔ تو یہ تلاوت کرنے کے جو معمولات ہیں اس کا حق جو ادا ہے، اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھیے، ان کے معمولات یہ ملتے ہیں کہ وہ صحابہ ایک ہفتے میں پورے قرآن کا دور کر لیتے، منزلیں بنا رکھی تھی۔ بہت کم صحابہ تھے جو مہینے میں ایک بار قرآن کا دور کرتے، زیادہ تر صحابہ کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ منزلوں کے اعتبار سے قرآن پڑھتے اور ایک ہفتے میں پورے قرآن سے کیا کر لیتے، دور کرتے۔ اور میں اور آپ دیکھیے کہ ہم صرف رمضان والے قرآن پڑھنے والے ہیں، یا صرف جمعہ میں سورہ کہف پڑھنے والے ہیں، یا روز تلاوت کے بغیر میرا دل بے چین ہوتا ہے کہ میں نہیں کیا تو مطلب میری یہ غذا مجھے نہیں ملی، یہ کیفیات میری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور یہ جو معمول ہوتا ہے جب انسان قرآن مجید کو بار بار پڑھتا ہے تو اس کے جذبات، مزاج اور اس کا کیا بن جاتا ہے، حصہ بنتا ہے۔ ایک چیز پہلی حدیث میں یہ بتائی کہ اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، دن میں بھی اور رات میں۔ آپ دیکھیے کہ رات کے اندر تلاوت قرآن کیا فیوز و برکات لاتی ہے۔ حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ قرآن مجید رات میں تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بلکنے لگا، ان کے باجو میں ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر تلاوت کرنے لگے، پھر گھوڑا بلکنے لگا، انہیں لگا کچھ بات ہے۔ اٹھ کر جب باہر آئے تو آسمان پر نظر دوڑائی، سفید روشن جگمگاتی چیز میں نظر آئی، تو اس کو دیکھ کے انہوں نے پھر اپنے بچے کو تکلیف نہ ہو بول کر کیا کیا، اس کو اندر لے گئے، اور صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ سکینت تھی، یعنی فرشتے تھے جو تمہارے کلام کو سننے کے لیے آئے، اگر تم وہ تلاوت کرتے رہتے تو تم بھی انہیں دیکھ لیتے اور لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ وہاں سے نہ ہٹتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ گھر میں خیر و برکت، گھر میں فرشتوں کے نزول کا سبب رات میں قرآن مجید کی کیا ہے، تلاوت۔ ہمارے معاشرے میں پہلے صبح کے وقت گھر کی خواتین تلاوت کی آوازوں سے گھر کیا ہو رہا تھا، منور ہوتا گونجتا، لیکن آج بدقسمتی سے 11 بجے مسلمان، 12 بجے مسلمان کی صبح، اور وہ پر رونق ماحول قرآن کے ساتھ جو تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صبح کی وہ برکت جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح کے جھٹپٹے میں اس امت کو برکت دی گئی، اس میں قرآن کے وہ معمولات ہمارے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے کہ رات میں جب ہم لیٹ سوئیں گے تو صبح وہ کہاں سے حاصل کریں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسے پھیلاؤ۔ اصل میں قرآن مجید آپ دیکھیے جب نازل ہو رہا تھا تو جس نے بھی قرآن کو ایکسپٹ کیا وہ اس کے دل کی ایسی آواز تھی کہ وہ چاہتا تھا دوسرا بھی اس کو سنے اور اس کو کیا کرے، قبول کرے۔ آج ہم اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بچوں کو اس قرآن کی دعوت نہیں دیتے۔ اور صحابہ کا معمول دیکھیے، کیا حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی انہوں نے اس قرآن کو سنا، اور مکہ میں شدید مخالفت، لیکن صبح جا کے خانہ کعبہ میں کیا کیا، قرآن مجید کو سنا۔ اس کی وجہ سے اتنا ان کو زدکوب کیا گیا کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ غفاری قبیلہ ہے تو چھوڑ دو، ہمارے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اور یہ معاملہ خواتین کا بھی تھا۔ ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جب وہ پڑھتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ پڑوس کی ہر خاتون کو میں کیا کروں، قرآن سناؤں۔ اب وہ قرآن سنانے جاتی ہے تو ہر گھر میں کیا ہوتا ہے، ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ان کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ مکہ کی تپتی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ان کے گھر سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔
یعنی قبائلی زندگی میں، ٹرائبل لائف میں گھر سے نکالنے کا مطلب بالکل بے سہارا ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن کو پھیلانے کا جذبہ ان کے اندر تھا. میں اور آپ جہاں رہتے ہیں، یہاں برادران وطن ہیں، یہاں مسلمان ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے میرے دل کے اندر یہ حصہ بنتا ہے؟ آج کی سوشل سائنس بولتی ہے کہ جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، جو پروڈکٹ کو ایجاد کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ساری دنیا اس پروڈکٹ کو کیا کر لے، استعمال کرے. تو قرآن جیسی چیز، ایسی عظمت والی چیز، کیا ہم اسے دوسروں کو نہیں پہنچائیں گے؟ ایک خاتون تھی، لائر تھی، مولانا شمس پیرزادہ صاحب جو جماعت کے مہاراشٹر کے امیر تھے. جب ڈاکٹر اسرار صاحب ممبئی میں آئے تو ایک خط اس خاتون نے مولانا شمس پیرزادہ صاحب کو لکھا، اور اس میں یہ بالکل وکالت والے انداز میں لکھا تھا کہ کل قیامت میں مسلمانوں کے اوپر یہ مقدمہ اللہ کے نزدیک دائر کر دوں گی کہ انہوں نے کتنے برسوں تک اس قرآن مجید سے مجھے کیا رکھا، دور رکھا. یعنی وہ اسرار صاحب ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یا غیر مسلم بھی قرآن کو وہ کرتے ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اب آپ مجھے یہ بات بتائیے. ڈاکٹر احمد دیدار صاحب کہتے تھے کہ ہم تو قرآن پر بلیک کوبرا بن کر بیٹھ گئے، نہ خود اس کے ساتھ تعلق، نہ اپنے محلوں میں اس کو پھیلانا، اور دوسرے تو اور ہی دور کی بات. تو دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ تفشعوا، اس کو کیا کرو، پھیلاؤ قرآن کو. قرآن کی بات ہر جگہ، قرآن کا ذکر ہونا چاہیے. تیسری چیز بتائی وہ تغنم، اس کو بہت اچھی آواز سے پڑھو. دراصل آپ غور کریں گے کہ انسان کے اندر ایک ایستھیٹک سینس اللہ نے دیا، جمالیات. اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ آپ ایک اچھے قاری سے جب تلاوت کو سنتے ہیں، قاری سدیس صاحب لے لیجیے یا اور بھی بہت سارے قراء حضرات ہیں، تو دل پر ایک کیا ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. یہ آپ سمجھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر بھی اجر ہے، اور اس کو خوشگلہانی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی انسان کے دل کا تزکیہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے پورا، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، ہر ایک پر 10-10 نہیں کیا. یعنی انسان کا تزکیہ اس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور خوشگلہانی کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ صرف انسان نہیں، چرند پرند اس کو سنتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، زبور جو تھی وہ اللہ کا کلام تھا، وہ پوئٹری فارم میں تھی. جب داؤد زبور کی تلاوت کرتا تو چرند پرند ہجر شجر اس کے ساتھ کیا کرتے، تلاوت کرتے. یعنی اچھی آواز کا اثر انسان کی وجدان، انسان کے جسم پر پڑتا ہے. پہلے لوگ شکار کرنے جاتے تھے تو بادشاہوں کے ساتھ ہے نا میوزک والے ہوتے تھے، وہ لوگ اس طرح کی سور بتاتے تھے کہ ہرنیں اس کی آواز کے تحت کیا کرتی تھی، جمع ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فضولیات اور واہیات چیزوں سے ہٹ کر اس قرآن کے اندر ایک ایسی میوزک رکھی ہے کہ انسان اس کو اگر اچھی آواز سے پڑھے تو اس کو تسکین کا سامان ہوتا ہے. اور یہ فضول کی موسیقی سے انسان کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، وہ دہن نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری جو قبیلہ جہاں ٹھہرتا، ان کی اچھی آواز تھی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو ان کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں یہ کہاں ہے. یعنی اچھی آواز سے تلاوت کر کے پڑھنا اس کے ہونا چاہیے. آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ اچھی آواز اور تجوید تو دور، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے بڑے مسائل ہیں. لوگ شرماتے ہیں کہ تمہیں بڑی عمر کا ہو گیا کہاں سے سیکھوں. نہیں، آپ مسجد میں مکتب میں جائیے، اپنی جگہ پر اس کا اہتمام کیجیے کہ ہم کس طرح قرآن مجید کو کیا کریں، صحیح پڑھنا سیکھیں، اچھی آواز میں کرنا سیکھیں. ورنہ کل یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. وہ کہے گا کہ اس نے پوری عمر کچھ تو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں. یہ بہت بھاری بات ہے. چوتھی اور آخری بات جو اس میں کہی گئی ہے، لعل وتدبروا ما فی، اور اس پہ غور و فکر کرو. لعلکم تفلحون، اسی سے کہ فلاح پائے گا. قرآن مجید
ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ہدایت کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن غور و فکر اور تدبر کے لیے بہت مشکل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اور عقل کی وجہ سے انسان کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور عقل کی عبادت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غور و فکر کرنا۔ تو قرآن مجید کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آیت پر غور و فکر کرنا 1000 نفل نمازوں سے پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی اللہ کے کلام پر اتنا تدبر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن میں تم سے پہلے والوں کے بھی واقعات ہیں اور تمہارے آگے آنے والے بھی واقعات اس میں موجود ہیں۔ اس کو پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوگا۔ تو تدبر میں انسان آج کے حالات میں یہ امت کیا کرے، اس میں قرآن سے کیا لینی چاہیے، غور و فکر کر کے رہنمائی لینی چاہیے۔ صحابہ کا یہی معمول تھا۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کے دور میں عام انسان بھی قرآن سے اتنا قریب تھا اور اتنا غور و فکر میں وہ تھا کہ حضرت عمر نے جب ایک بار یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ میں مہر کو کیا کرنا چاہتا ہوں، فکس کرنا چاہتا ہوں، تو بہت زیادہ کیا کر رہے ہیں، مہر دے رہے ہیں، تو ایک خاتون اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے امیر المومنین تم یہ کون ہوتے ہوئے کرنے والے، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ڈھیروں مال بھی تم دو۔ تو وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ خاتون نے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ٹوکا اس قرآن کی وجہ۔ حضرت عمر بھی آج کے جیسے نہیں تھے کہ ان کا اہنکار یا کبر ان کا آتا، تو نیک لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک بوڑھی دین کے معاملے میں عمر پر کیا لے گئی، بازی لے گئی، اس نے اس کو صحیح روک دیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایک حدیث مبارک کہ مردے پر رونے سے عذاب ہوتا ہے، جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ پہ اللہ رحم فرمائے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو دوسرے کے رونے سے مردے پہ کیسے عذاب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک یہود کا جنازہ جا رہا تھا اور لوگ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا جنازہ، اس پر عذاب ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو قرآن انسان کو اگر اس پر غور و فکر کرے ایسی رہنمائی کا سامان کرتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس 5واں حصہ کیا کرتے تھے، نکال کے دے دیتے، 5واں حصہ نکال کے باقی قیدیوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے جب بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے تو کہا اگر یہ چیز رہے گی تو آنے والوں کا کیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کا عمل تھا۔ تو قرآن پر صحابہ کی ان کی مجلسیں ہوتی تھی، مسجد الصلاۃ الجامع وہ لوگ کہتے تھے، لوگ جمع ہو جاؤ، اور وہاں صلاۃ الجامع کیا رہتی تھی، نماز پڑھ کر قرآن میں کیا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ مولانا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مبارک پوری صاحب نے، اطہر مبارک پوری صاحب، انہوں نے موتیوں کا ہار، مجلس قلادہ، ایسی محفل جس میں قرآن پر غور و فکر کر کے یہ دیکھا جاتا تھا کہ آگے کے حالات میں کیا ہونا چاہیے، یہ مجلسیں ہماری کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور یہ تدبر صحابہ کا ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال سورہ بقرہ کو لگائے۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ اس لیے لگائے کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پر عمل نہ ہو یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، میرے اور آپ کے بارے میں تو سوچ سکتے۔ تو وہاں غور و فکر ہے، 8 سال انہوں نے سورہ بقرہ میں لگائے اور بطور تشکر کے لوگوں کو شیرنی بانٹی کہ اللہ نے یہ توفیق دی۔ عبداللہ بن عمر نے 10 سال، عبداللہ بن عباس کے 12 سال، یعنی قرآن پر اتنا غور و فکر کے لوگ۔ ہم ایک آیت لے سکتے ہیں، علماء کی تفسیر پڑھیں، پھر غور کریں کہ اس وقت کی آیت کیا مفہوم دیتی ہے، آج کے دور میں ہمارے لیے یہ کیا گائیڈنس ہے۔ سب سے اہم چیز قرآن سے یہ، تو یہ تدبر کی عادت ڈالنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ پٹا لگانے کے بعد 50 دن 60 دن بعد ہمارا ہاتھ وہ فنکشن کرنا کیا کرتا ہے،
اس کو فزیوتھراپی کرانی پڑی۔ ایسا ہی ہماری عقل جو ہے اس نے قرآن پر غور و فکر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے علماء کے لیے ہے، حالانکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو تو نصیحت کے لیے آسان بنایا، کوئی ہے اس سے یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہے، انسان علماء کی تفاسیر پڑھے، اس کو دیکھے، عربی زبان کو سیکھے اور غور و فکر کے لیے اس میں راستے پیدا کرے۔ یہ تفکر اور تدبر ہی دراصل وہ مقامات عطا کرتا ہے کہ جب انسان لوگوں کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی کا کیا کرتا ہے۔ میں آخر میں وہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے یہ قرآن کے ساتھ یہ رویہ اگر امت رکھے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے، اس کے آگے سرنڈر ہو، نیت کی پاکیزگی ہو، ہدایت کے لیے اٹھائے، اچھی آواز میں پڑھے، غور و فکر کرے، تو پوری آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم کی طرف کیا ہوگی؟ متوجہ ہوگی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کی تاریخ کو، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ایک چرواہے، جب ابو جہل کو آخری وار انہوں نے کیا کہ ان کے سینے پر جب بیٹھے تو ابو جہل نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود۔ انہوں نے کہا چرواہے تیرا تو بڑا مقام ہو گیا، یعنی وہ سردار ان کو حکارت سے دیکھتے تھے، یعنی کیا مقام تھا میں وہ بتانا چاہتا ہوں سوسائٹی میں۔ بات ایک اس طرح کاٹنا کہ گردن تھوڑی بڑی ہو تاکہ معلوم ہو کہ سردار کی گردن۔ یہ جب قرآن کے ساتھ جڑے تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن 4 عبداللہ سے سیکھے، اس میں ایک عبداللہ بن مسعود، اور یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس قرآن نے کیسی سرخ روئی دی، اس لیے ایک یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک درخت پر چڑھ رہے تھے، وہ نحیف تھے، بہت پنڈلیاں بہت پتلی تھی، بعض صحابہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو دیکھ کر ہنستے ہو، حالانکہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں اور احد کے پہاڑ کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو اللہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن بھاری ہے ان کے اس قرآن کے ساتھ۔ یہ مقام اللہ کی آپ پر، اور دنیا میں کیا سرخ روئی ہے۔ کیا آج دیکھیے کہ آج ایک دیہات کے آدمی کو یہ کہا جائے کہ امریکہ کا صدر بن جائے، آدمی ہنسے گا نا، کیسے لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ عبداللہ بن مسعود ہے، اس کو کوفہ وہ بالکل امریکہ کی طرح ڈیولپ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ ڈیولپ ہوا تو ان کی گائیڈنس کے لیے عبداللہ بن مسعود کو کیا کیا؟ بھیجا اور یہ خط لکھا کہ کوفہ والوں تم سے زیادہ حاجت ان کی مجھے ہے، لیکن میں اپنے اوپر تمہیں کیا کرتا ہوں؟ فوقیت دیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کے وہ جو فتاوے، ان کے وہ جو چیزیں ہیں، آج بڑا جو حنفی مسلک جو پایا جاتا ہے اس میں بڑے فتاوے اس کے نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو کیا عطا کی؟ یہ سرخ روئی عطا کی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فلسطین گئے، وہاں پیون لگے ہوئے لباس میں تھے، اور ایک بار ان کا غلام اور ایک بار وہ بیٹھتے تھے سواری میں، تو جب وہاں پہنچے تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی اور خود پکڑ بیٹھے۔ وہاں پر جو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ بہت کلچرڈ ملک ہے، آپ تھوڑا سا اپنے لباس کو کیا کرتے ہیں ایک خلیفہ کے حساب سے کہیں۔ انہوں نے کہا کنکری اٹھا کر کے منہ پہ ماری، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس قرآن اور اسلام کی بدولت ہم کو عزت دی ہے، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ تو میرے ساتھیوں اور بزرگوں، یہ قرآن کے ساتھ رجوع اور تعلق وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلسوں میں ایسے لوگوں کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 عبداللہ میں ایک، ان کا بھی نام ہے قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہیں قرآن سناؤ،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی اللہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، اور ایک حدیث میں لم یکن الذین کفروا سنا، اور ایک میں قرآن سنا. حضرت ابی بن کعب اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا سارے جہان کا جو مالک ہے اس نے میرا نام لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ابی اللہ نے تمہارا کہہ دیا کام. آپ سوچ رہے ہو اس سے بڑھ کر کیا شرف کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی کا کہہ لے. اور یہ سعادت قرآن کی وجہ سے. اور میرے ساتھیوں اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ہمیں ذلت ہو رہی ہے اور کل آخرت میں بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کلام یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا. یہ کہے گا کہ اس نے مجھے دھول میں اپنے گھر میں پڑا رکھا مگر کبھی اٹھا کے ہدایت نہیں حاصل. یہ کہے گا کہ میں نے اسے یاد دہانی کرائی تیرے آگے سرنڈر ہونے کی، اس نے مجھے چھوڑے رکھا. یہ کہے گا کہ اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے. اسی لیے میرے ساتھیوں وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو کہیں گے یہ ربیع الاول کا مہینہ چلتا ہے، ہم اللہ کے نبی سے عشق اور محبت ایمان کس کی تمنا نہیں ہے کہ کلمہ اللہ کے رسول کے دربار میں ہماری کیا ہو جائے، سفارش ہو جائے، ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کہ رسول کو جب یہ بتایا جائے گا کہ یہ امت نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک اپنایا تو کیا کہیں گے اے میرے رب یہ وہ امت ہے جس نے قرآن کو کیا چھوڑ دیا. میرے ساتھیوں کی اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے وقت ہم کیا نگاہ کے ساتھ جائیں گے کہ اس قرآن کو اپنے سینے سے اپنے عمل سے لگا ہوا دیکھ کر وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا اس طرح سے عمل سے. یہ میرے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو دراصل یہ رجوع الی قرآن کی جو مہم ہے اس کی مہم کوئی جماعت اسلامی کی نہیں ہے بلکہ یہ پورے مسلمان امت کی مہم ہے. کیونکہ قرآن پوری امت کا ہے، نہ صرف امت کا، پورے انسانوں کا ہے. اس کو ساتھ ہم اپنے تعلقات کی تجدید کریں. یہ موقع سے جو کمیاں ہمارے اندر ہیں اس کی اصلاح کریں. جو سیکھنے کے پروسیس ہے اس کو سیکھنے کا عزم کریں. عربی کلاسز ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، قرآن کے مطالعے قرآن کی نشست ہے، اس کے اندر آنا ہے. تو یہ سب بات بابرکت ہے. ورنہ سن کر اٹھ کر چلے جانا تو یہ خود محفل ہمارے خلاف کیا ہو جائے گی کل. اور آج کے انسان کے لیے قرآن اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج انسان ڈپریشن ٹینشن میں جو ہے آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ دلوں کے امراض کی کیا کرتا ہے، شفا کرتا ہے. اور جس کے دل میں قرآن نہیں ہو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ویرانہ گھر ہے اور ویرانہ گھر شیطان کا مسکن ہوتا ہے. تو اپنے گھر کو شیطان کا مسکن ہونے سے بچائیں. اپنی اولاد، بیوی، خود، میں اور آپ قرآن کے ساتھ وہ محبت رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کہی اللہ اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو امت زوال کا شکار ہے وہ اس سے سرخروئی بھی اسی طرح سے ہو سکتی ہے. آخر بات بہتر اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگا کرتے اس لیے کہ اتنی عظیم چیز ہے، اس سے اگر ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو رو کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا کر دے بات کر دے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ملتی ہے جو مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. اتنی عاجزی کا اظہار ہے. میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا فیصلہ جاری اور برحق ہے. میں تجھ کو تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تیرا ہے، ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی مخلوق کو سکھائی، ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کتاب میں ڈالی، اور ان
ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے غیب میں چھپا رکھا۔ اتنی بات کے بعد پھر اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اس قرآن کو میری غم اور مشکلات کا علاج بنا دے، غم کا مداوا بنا دے۔ اور ہم اس سے آگے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو ہم نے غفلت کی ہے، کل آخرت میں اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت بنانا پڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔